السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ ایمان کا مل جانا یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، اور اس ایمان کو بچا کر لے جانا اس کی ہمیں فکر کرنی ہے کہ یہ ایمان اس دنیا سے بچ کر چلا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گیا نا، اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم اور بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کا آخری وقت تھا، بے ہوشی کی حالت تھی، وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب ہوش آیا تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا بات تھی، آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں؟ کہا کہ شیطان مردود میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ احمد تو اپنے ایمان کو بچا کر لے گا۔ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا میں ایمان کو بچا کر نہیں لے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان بچانے کے 7 نسخے میں نے پڑھے ہیں۔ جو بندہ جو بندی جو بھی ان پر عمل کرے گا نا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جس دن مرے گا ایمان پر مرے گا، جس دن موت آئے گی ایمان کے ساتھ موت آئے گی، کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، نیک لوگوں کے پاس جو اپنا اٹھنا بیٹھنا کرے گا، اس کو ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور جن کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی بے رغبتی ہوتی ہو، دنیا سے کی بے رغبتی معلوم ہوتی ہو، دل میں بے رغبتی پیدا ہو دنیا کی۔ تو دوسری چیز، جو اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو ایمان پر موت نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی غیر محرم کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو پھیر لے، اپنی نظروں کو جھکا لے، اللہ اسی وقت اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ جس کی نظر بے حیا ہو جائے نا، اس کو سارے کتب ابدال مل کر بھی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور جس کی نظر جھک جائے، جس کی نظر کے اندر حیا پیدا ہو جائے، اس کو ساری دنیا کے ابلیس شیطان مل کر بھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو جو اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کو ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ اور تیسری چیز، جو مسواک کر کے نماز پڑھے گا اس کو ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ ان نمازوں سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں 70 درجے زیادہ فضیلت والی ہے، 70 درجے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو اس لیے ہم نماز پڑھیں مسواک کر کے پڑھیں۔ تو جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ اور چوتھی چیز، قرآن کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ جو ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کو ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ ترجمہ کیا؟ اے ہمارے رب، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو ہدایت سے ہمارے دلوں کو نہ پھیر، یعنی جب تو ہمیں ہدایت کر چکا تو ہدایت کو ہم سے واپس نہ لے، ہدایت کو چھیننا نہیں۔ تو جو اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا انشاءاللہ اس کو ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ اور پانچویں چیز، جو کثرت سے صدقہ کرے گا اس کو ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو اس لیے ہم سے جتنا ہو سکے ہم خرچ کریں، صدقہ کیا کریں۔ تو جو صدقہ کثرت سے کرے گا اس کو ایمان پر موت نصیب ہوگی، اور صدقہ انسان کو بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ جو شکر کرتا ہے نا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے اس کی نعمت۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اور اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرما دی۔ تو جو اپنے ایمان والا ہونے پر، مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کو ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ جو اذان کو غور سے سنے گا اور اس کا جواب دے گا اس کو ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اذان کو غور سے سنے گا اس کا جواب دے گا، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور جس کی نبی سفارش کر دیں میرے بھائیوں، کیا اس کو ایمان پر موت نصیب نہیں ہوگی؟ تو یہ 7 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان 7 باتوں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو۔ انشاءاللہ جس دن مرو گے نا ایمان پہ مرو گے، جنازہ اٹھے گا ایمان کے ساتھ اٹھے گا، کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگے۔ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔